السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما والحقني بالصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ اللہ جل جلالہ بہت ہی عظیم اور بڑی ذات ہے۔ اللہ جل جلالہ اپنی مخلوقات میں سب سے زیادہ محبت اپنے بندے یعنی انسان سے کرتے ہیں، اور انسان جتنا اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہے اس کے بقدر اللہ جل جلالہ اپنی رحمتوں کی بارش برساتے رہتے ہیں۔ پچھلے جمعے میں نے بنو قریظہ کے غزوہ بنو قریظہ کے اندر ایک خاص معاملہ ہوا تھا حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ انہوں نے اپنے حلیف بنو قریظہ قبیلے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے راز کو اشارے سے ظاہر فرمایا اور خود ہی متنبع فرما کر اپنے آپ کو 6 دن تک، بلکہ جب تک اللہ نے آسمان سے ان کی مغفرت معافی کا پیغام نہیں بھیج دیا تب تک وہاں سے مسجد نبوی سے نہیں نکلے۔ تو اسی کے اندر عجیب و غریب قسم کی اور بھی باتیں پیش آئیں، جن میں ایک یہ تھی کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بنو قریظہ کا ایک یہودی جس کا نام زبیر ابن باتا تھا، اس زبیر ابن باتا نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک جاہلیت کے زمانے میں بہت بڑا احسان کیا ہوا تھا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم بنا کر فیصلہ فرما دیا، اس کے بعد حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ حضرت یہ زبیر ابن باتا اس نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے احسان کا بدلہ چکا دوں، لہذا میری درخواست یہ ہے کہ اس کو میرے سپرد کر دیا جائے، اس کو آزاد کر دیا جائے تاکہ میرے اس احسان کا میں بدلہ چکا سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، وہ تمہاری اپنی منشا پر، تمہاری اپنی ثوابدید پر جس طرح چاہو تم ان کے ساتھ سلوک کرو۔ وہ گئے زبیر ابن باتا کے پاس اور جا کے ارشاد فرمایا کہ آپ کی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل سے محفوظ فرما دی، مجھے آپ کا وارث بنا دیا یا آپ کے بارے میں مجھے فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا، اس لیے میں آپ کو آزاد کرتا ہوں۔ اب یہ تو اپنے احسان کا بدلہ چکا رہے ہیں، اور ادھر سے وہ کہنے لگا کہ ثابت اگر بیوی بچے نہ ہوں تو زندگی گزارنے کا فائدہ کیا؟
وہ تو قیدی ہیں۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ دوبارہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر درخواست لے کے حاضر ہوئے کہ حضرت وہ کہہ رہا ہے کہ بچوں اور بیوی کے بغیر زندگی کا مزہ ہی کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ بھی آزاد ہے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ پھر زبیر بن باتا کے پاس آئے اور آ کے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے تمہارے بیوی بچوں کو بھی تمہارے لیے آزاد کر دیا۔ پھر کہنے لگا کہ ثابت بغیر مال کے، بغیر گھر کے، بغیر ان چیزوں کے زندگی کا کوئی مزہ ہوتا ہے؟ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ حضرت آپ نے میری درخواست 2 دفعہ منظور فرما کر مجھ پر احسان کیا تاکہ میں اس کے احسان کا بدلہ چکا سکوں۔ اب وہ جو اگلی بات کہہ رہا ہے کہ مال و دولت گھر کے بغیر جینے کا مزہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثابت اس کا مال بھی، اس کا گھر بھی، اس کی ساری چیزیں جس طرح آپ چاہیں وہ میری طرف سے آپ کی ثواب دیدی پہ ہے۔ پھر آئے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ زبیر بن باتا کے پاس اور آ کے فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز تمہاری واگزار کر دی ہے، تمہارا مال بھی تمہارے پاس، تمہاری بیوی بچے بھی تمہارے پاس، گھر بھی تمہارا اور تمہاری جان بھی۔ اب دیکھو ہر چیز مل گئی اور جانتا ہے کیونکہ ان کے سردار کعب بن اسد نے سب کو اکٹھا کر کے یہ کہا تھا کہ تم جانتے ہو کہ یہ آخری نبی ہیں جن کو تم تورات میں، زبور میں، انجیل میں پڑھتے ہو کہ اللہ آخری نبی جو خاتم الانبیاء ہوں گے ان کا زمانہ قریب، اور تمہیں معلوم ہے کہ یہی وہ نبی ہیں، ان کے علاوہ کوئی نبی نہیں ہے، اور یہ بھی جانتا تھا۔ لیکن میں نے شروع میں ایک جملہ بولا کہ اللہ کو اپنی مخلوق میں بندوں سے سب سے زیادہ محبت اور پیار ہے۔ کب؟ جب بندے بھی خود اللہ کی طرف جانا چاہیں تو اللہ پاک جل جلالہ ان سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ اگر بندہ خود نہ چاہے پھر اللہ بھی محبت نہیں کرتا۔ پھر زبیر بن باتا کہنے لگا آپ نے میری جان، بیوی بچے، مال و دولت، سب اسباب میرے لیے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اب بتاؤ ابن العقیق کا کیا بنا؟ جو کہ یہودی تھا، ان کا قتل، کعب بن اسد قتل، بہت سارے نام لیے کہ یہ سارے قتل کر دیے گئے، اور سب کے بارے میں تمہارے حلیف حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد تو نے وہی فیصلہ کیا جو اللہ کو منظور تھا۔ پھر زبیر بن باتا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا کہ ان دوستوں کو بغیر زندگی کیا؟ جب وہی نہیں رہے، مال بھی مل گیا، گھر بھی مل گیا، بیوی بچے بھی مل گئے، جان بھی بخشی ہوگی، سب کچھ ہو گیا، دوست نہیں ہے تو پھر میں تمہیں تمہارے اوپر جو احسان کیا تھا اس احسان کا واسطہ دیتا ہوں، تو مجھے ان دوستوں تک پہنچا دو، مجھے بھی قتل کر دو۔ دیکھو ہدایت طلب پر ملتی ہے، اللہ جل جلالہ صحیح راستہ طلب پر عطا فرماتے ہیں۔ جتنا قلب کے اندر اللہ کی طرف جانے کا ہوگا کہ میں اللہ کو پالوں، اللہ کی معرفت حاصل کر لوں، اللہ کے احکام پر عمل کر لوں، اللہ سے میری محبت ہو جائے، تو اس کے بقدر اللہ جل جلالہ ہدایت بھی، رہنمائی بھی، ہر چیز فراہم فرماتے ہیں۔ کہنے لگا ان کے بغیر میں کیا کروں گا؟ حالانکہ یہ اکیلا نہیں، ایک خاتون، انہوں نے ایک اور یہودی کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا فرمائی، درخواست کی کہ حضرت اس کو میرے سپرد کر دو، کرزی ان کا نام ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو وہ عطا فرمائے اور وہ زندہ رہے، اور فوراً ہی انہوں نے پھر اسلام کو قبول فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت اختیار فرمائی۔
وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے۔ عطا ابن قرظی، حدیثوں میں موجود ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے ہیں۔ اب یہ یہاں ساری چیزیں مل گئیں، ہر چیز مل گئی، لیکن صحابی بھی وہ بنتا ہے، اللہ اس کو بناتے ہیں جو اللہ کے ہاں پورے انبیاء علیہ السلام کے بعد پوری کائنات میں سب سے زیادہ افضل ترین اللہ کے ہاں ہے۔ ان لوگوں کو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بھیج کر نبی کا صحابی بنایا ہے۔ صحابی بہت بڑی نعمت ہے، آج کے نہیں بلکہ تابعین سارے، جس میں سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے کبار تابعین میں سے، اور بہت سارے تابعین ہیں، وہ سارے مل جائیں، ان کے بعد تبع تابعین مل جائیں، اور اولیاء امت قیامت تک کے آنے والے سارے مل جائیں، سارے کے سارے اللہ کسی ایک کو سب کا درجہ عطا فرما دے تو وہ کسی ادنا سے ادنا صحابی کے پاؤں کو جو خاک لگی اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے چہرے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ان کے مرتبے پر، ان کے درجے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ وہ بہت ہی اعلیٰ عرفہ اللہ کے رب العزت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ان جیسا کوئی نہیں۔ اب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت سے بھی انکار کر رہا، اسلام سے بھی انکار کر رہا، اور ہدایت سے بھی انکار کر رہا، اللہ کی معرفت سے بھی انکار کر رہا۔ پھر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری بات کہی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم فرمایا کہ اس کو بھی ان کے ساتھ ملا، وہ بھی جہنم میں گیا، اور بیوی بچے وہ قیدی کر لیا، ہر چیز مل، اور مال و اسباب وہ بھی صحابہ میں تقسیم ہوا۔ یعنی ہر چیز اللہ جل جلالہ بندے کو وہ عطا فرماتے ہیں جو بندہ خود طلبگار ہو کہ اللہ مجھے اپنی معرفت نصیب فرما دے۔ اور اسی غزوہ بنو قریظہ کے اندر بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کے اور بھی قصے پیش آئے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صرف اور صرف ایک یہودیہ عورت کو قتل کیا، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا تھا کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی بچے کو کچھ نہیں کہنا، کسی معذور کو کچھ نہیں کہنا، کسی دین کا جو کسی بھی دین کا پرچار کرنے والا، کسی بھی دین کا مبلغ ہے اس کو کچھ نہیں کہنا، جو خود کچھ بھی نہ کہے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا، یہ حکم ہوتا تھا۔ لیکن یہودیہ عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اس کو بھی قتل کیا جائے۔ کیوں؟ اس کے قتل کی وجہ یہ تھی، حضرت سویدہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان پر اس یہودیہ نے اوپر سے ایک چکی کا پارٹ گرا کر اس صحابی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، اس کی پاداش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاصاً اس کو قتل کروایا۔ قصاص تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، جو جیسا اسی قسم کا قصاص ہوگا۔ قصاص اللہ نے قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قصاصاً اس عورت کو قتل کروایا۔ اور یہ غزوہ بڑا عظیم غزوہ ہے، اور اسی غزوے کے بعد میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فیصلہ ہو گیا اور ان کو قتل کر دیا گیا، تھوڑے دن، چند دن، 2-3 دن کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، جنہوں نے یہ فیصلہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کہ آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا، تو انہوں نے غزوہ خندق میں، جو اسی سے پہلے متصل اس سے پہلے غزوہ خندق ہوا، اس میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بازو میں ایک تیر لگا تھا جس سے وہ زخمی ہو گئے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیمہ مسجد نبوی میں لگوا دیا تھا تاکہ عیادت کرنا بھی سہولت سے ہو جائے اور کسی کو دقت بھی نہ ہو۔ وہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر
بنو قریظہ فیصلہ کروا کے وہ پھر واپس آئے تو خندق کے موقع پر انہوں نے اللہ سے دعائیں کی تھی 3 کہ اللہ قریش مکہ بہت ذلت کے ساتھ واپس چلے گئے، اگر دوبارہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آنا ہے تو مجھے زندہ رکھنا۔ دیکھو کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ اگر وہ دوبارہ غزوہ خندق کے بعد پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے بنو غطفان، بنو قریظہ جتنے بھی ہیں قریش مکہ جو 10,000 کے قریب لشکر تھا، وہ دوبارہ آنا چاہے تو مجھے اللہ زندہ رکھنا۔ اگر اللہ وہ نہیں، اب ان کا آنا بند اللہ آپ کے علم میں ہے تو اللہ مجھے بھی دنیا میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دوسری دعا، اللہ بنو قریظہ کا میری زندگی میں فیصلہ ہو جائے، اللہ نے انہی سے فیصلہ کروایا، انہی سے فیصلہ کروایا۔ تیسری بات یہ کہ اللہ اگر وہ نہیں آئیں گے، بنو قریظہ کا فیصلہ میرے زندگی میں ہو جائے تو مجھے اللہ اسی زخم میں شہادت عطا فرما۔ جب بنو قریظہ کا فیصلہ ہو گیا، حکم خود سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہی بنے، تو مسجد نبوی میں آ کے پھر اپنے خیمے میں آئے تو اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں یہ الفاظ موجود، حدیث موجود ہے کہ دیکھا کہ ان کے خیمے سے خون ہماری طرف آ رہا۔ اما جی فرماتی ہیں میں نے صحابہ سے یہ کہا کہ دیکھو یہ خون کہاں سے آ رہا، اتنا خون؟ تو دیکھا وہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے زخم دوبارہ پھوٹ پڑا، اس سے اللہ نے وہ خون جاری فرمایا، اور اس کے جاری فرمانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر اللہ کا عرش بھی ہل گیا۔ بہت بڑی شہادت تھی اور اسی میں شہید ہوئے، اور اللہ رب العزت نے ان کو شہادت کے مرتبے پر فائز فرمایا، اور جن کے مقدر میں نہیں تھا انہوں نے خود درخواستیں کر کے کہ ہمیں اس دنیا میں رہنے کی اور بغیر دوستوں کے یہودیوں کے ضرورت نہیں ہے، تو اللہ جل جلالہ نے ان کو پھر ختم بھی فرمایا۔ اور اسی طرح ایک اور بات عرض کر دوں کہ ایک اللہ کا ولی ہر وقت یہ جملہ کہا کرتا تھا کہ اللہ جل جلالہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک درود شریف پڑھنے پر ہر غم کا مداوع فرماتے ہیں، ہر بیماری سے نجات نصیب فرماتے ہیں، ہر پریشانی اللہ دور کر دیتے ہیں، اور یہ حدیثوں میں موجود ہے۔ تو جو یہ فرمایا کرتے تھے ان کا ایک پڑوسی یہودی، اس کو ان جملوں سے بڑی چڑ ہوتی تھی کہ یہ ہر وقت کہتا ہے درود شریف پڑھنے پر پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، درود شریف پڑھنے پر بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، درود شریف پڑھنے پر غم دور ہو جاتے ہیں، اللہ بہت کچھ نصیب فرماتے ہیں۔ اس کو میں نے اس کا سبق سکھانا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، یہودی یہ وہ قوم ہے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ کسی کے نہیں ہیں، اور نبیوں کو انہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بہت سارے نبیوں کو شہید کیا، اور ایک ایک دن میں 40 نبی بھی شہید کیے، اور اللہ نے انعامات کی بھی بارش برسائی۔ جہاں یہ ظلم کرتے تھے، فسق کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، اللہ کی رحمتیں بھی برستی۔ کسی قوم کو آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اس گھڑی تک سوائے ان کے منو سلوا اللہ نے نہیں دیا، ان کو دیا، اور اس کی بھی نہ قدری کی۔ اور آج بھی پوری دنیا فلسطین اور غزہ کے بارے میں ایک طرف کہ یہ ظلم ہو رہا، حتیٰ کہ یورپین ممالک وہ بھی سارے کے سارے خلاف ہیں کہ یہ مسلمانوں پر، فلسطینیوں پر، غزہ کے مسلمانوں پر حدوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ یہ کیوں ظلم ہو رہا؟ اور وہ سب مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن یہودی اپنی ڈٹائی پہ ڈٹے ہوئے۔ اور اس زمانے میں بھی، ہر زمانے میں یہ یہودیوں کا وتیرہ رہا ہے، کیونکہ اللہ جل جلالہ طلب پر ہدایت دیتے ہیں، طلب کے بغیر ہدایت نہیں دیتے۔ اس یہودی نے اس مسلمان پڑوسی کو سبق سکھانے کے لیے ایک پلان بنایا۔ پلان یہ کہ سنارے کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا کہ آج میں ایک خاص مقصد کے لیے آیا ہوں،
مجھے ایک انگوٹھی چاہیے، اور ایسی انگوٹھی ہو جس کو ڈیزائن کو آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں بنایا ہوگا، اور وعدہ کرو کہ بعد میں بھی کبھی نہیں بناؤ گے۔ انگوٹھی بنانی ہے، نہ پہلے بنائی کبھی نہ بعد میں، صرف ایک ہی بنانی ہے۔ ان کا ٹھیک ہے، میں بنا دیتا ہوں، مجھے تو پیسے چاہیے۔ ہر بندہ جو کاروبار کر رہا اس کو اپنے کاروبار کا ہوتا ہے۔ تو اس نے انگوٹھی بنا کے دی، یہ اپنے مسلمان پڑوسی کی خدمت میں آیا اور آ کے کہنے لگا کہ میں آج کل پریشان ہوں۔ کہنے لگا ہوا کیا؟ پریشانی کے لیے ہمارے ہاں تو درود شریف ہے، حقیقت ہے، اور اللہ واقعی عطا فرماتے ہیں، یقین سے پڑھے صحیح کوئی۔ تو اس نے کہا اچھا پریشانی کیا یہ بتاؤ۔ کہنے لگا میں نے نا یہ انگوٹھی ابھی بنوائی ہے، کل پرسوں ہی بنوائی ہے، اور ابھی مجھے سفر بھی کرنا ہے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کہاں رکھوں۔ اگر گھر رکھتا ہوں تو چوری کا خدشہ، کوئی اور اس پر دست درازی نہ کر لے، تو اگر آپ مناسب سمجھیں میں یہ آپ کے ہاں امانت رکھوا دوں۔ میں کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له۔ دو چیزیں ارشاد فرمائی ایک ہی حدیث پاک میں، فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له، اس آدمی کا ایمان ہی نہیں ہے جو امانت میں خیانت کرتا ہے، ولا دین لمن لا عہد له، اس آدمی کا کوئی دین نہیں ہے جو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اور امانتیں ہم صرف سمجھتے ہیں کسی نے کوئی چیز ہمارے پاس امانت رکھی وہی امانت ہوتی ہے، وہ تو ہے ہی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری آپس میں مجلسیں، ہماری آپس میں چار آدمی بیٹھے ہیں، وہ چار اکٹھے گفتگو فرما رہے، ان کی گفتگو جتنی دیر تک ہوتی رہتی ہے وہ چاروں کے مابین امانت ہے کہ وہ چاروں میں سے کوئی بھی اس گفتگو میں کسی قسم کی کوئی بات کسی دوسرے کو نہ بتائے، وہ امانت ہوتی ہے۔ کیونکہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجالس بالامانات، مجلسیں امانت ہوتی ہیں، جس مجلس میں بیٹھو وہ مجلس امانت ہوگی، اس میں جتنی باتیں ہوں گی وہ بغیر شرکائے مجلس کی اجازت کے کسی کو بتا نہیں سکتے۔ اور اگلی ایک بات کہوں نوجوانوں سے بالخصوص، نوجوان ہے ہی تھوڑے بابے ہی ہیں سارے، بابا ایک نوجوان، گھر کے اندر میاں بیوی جو ان کی مجلس ہوتی ہے، ان کی گفتگو ہوتی ہے، وہ بھی دونوں کے مابین امانت ہوتی ہے۔ خاوند اپنی بیوی کی کوئی بات، بیوی اپنے خاوند کی کوئی بات کسی کو باہمی اجازت کے بغیر بتلائے گا تو وہ امانت میں خیانت ہوگی۔ اب ہم دیکھیں سوچیں کہ ہماری مجالس میں کتنی امانتیں ہوتی ہیں اور کتنی خیانتیں ہوتی ہیں، اور پھر کتنے سخت الفاظ فرمائے لا ایمان لمن لا امانت له، اس کا ایمان ہے ہی نہیں جو امانت کا پاسدار نہیں، ولا دین لمن لا عہد له، اور دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں جس آدمی کا وعدہ، ہم وعدہ بھی پورے کرتے ہیں تو بہرحال کہیں اور نہ نکل جائے، تو بہرحال اس یہودی نے کہ امانت رکھ لیں، ان کا بہت اچھا، تو اس مسلمان پڑوسی نے اس کے سامنے ہی وہاں الماری کے اندر رکھ دی اور وہ چلا گیا، اور اگلے دن بات آئی گئی ہوئی، ایک دو روز کے بعد اس یہودی نے اس اپنے پڑوسی کے ہاں چوری کی، اور وہ بالخصوص انگوٹھی اٹھائی اور اپنے ساتھ سفر میں لے گیا، اور سفر میں جا کر گہرے سمندر میں جہاں ممکن ہی نہیں کہ یہاں سے کوئی نکال سکے وہاں پھینک۔ اب یہ اس کو خبر ہی نہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اور یہ اپنے دھن میں مگن کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشرہ، جو ایک دفعہ مجھ پر دروشی پڑھتا ہے اللہ جل جلالہ کی 10 رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اور دوسری روایت میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، تیسری روایت میں 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اگلی روایت میں 10 درجے بلند ہوتے ہیں، اگلی روایت میں اللہ کی طرف سے 10 دفعہ جواب آتا ہے۔ ایک روایت میں تو یہ 10 کا یعنی 50 10 5 50 انعام ملتے ہیں، اور دوسری روایت میں آتا ہے
کہ ایک دفعہ دروشی پڑھنے پر 70 نیکیاں ملتی ہیں، 70 درجے بلند ہوتے ہیں، 70 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 70 دفعہ اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے۔ 70 کے حساب سے 350 انعام۔ دنیا میں کوئی کاروبار ہے ایسا کہ 1 روپیہ لگا 350 نفع ملے؟ اور فرمایا کہ ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم صلاۃ علیہ، قیامت کے دن سب سے میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ دروشی پڑھنے والا ہوگا، سب سے زیادہ دروشی پڑھنے والا۔ یہودی چلا گیا، پھینک دی، اور جب وہ واپس آیا تو اللہ کی شان، جس دن وہ واپس آیا اسی روز اس مسلمان نے اپنے گھر کھانے کے لیے ایک مچھلی خرید کے لائے، بیوی سے کہا یہ مچھلی بناؤ۔ اتنے میں یہودی آ گیا کہ جی میری انگوٹھی، کہنے لگا آپ کی انگوٹھی مل جاتی ہے، کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے، میں آج مچھلی آیا ہوں، آپ کو مچھلی کھلائے بغیر انگوٹھی نہیں دینی، پہلے آپ کو کھانا کھلانا ہے، مچھلی کھلانی ہے، پھر آپ کو انگوٹھی پیش کروں گا۔ ابھی وہ انگوٹھی، گھر والی اس کی مچھلی صاف کر کے جب اس نے پیسز کیے، اس میں سے انگوٹھی نکلی مچھلی میں سے، اور اس نے جلدی سے اپنے خاوند کو بلایا کہ یہ تو اس یہودی نے جو ہمیں امانت لکھائی وہی لگتی ہے۔ ان کا ٹھیک ہے دو مجھے۔ اور اس کے بعد مچھلی بنی، کھائی، سب کچھ ہوا، اور اس نے کہا جی میری انگوٹھی، انہوں نے کہا یہ لو اپنی انگوٹھی۔ اس نے کہا یہ آپ نے کہاں رکھی تھی؟ میں نے کہا الماری میں رکھی، دیکھتا ہوں۔ تو جب الماری میں دیکھا وہاں کوئی انگوٹھی نہیں ہے، لیکن اس نے اس کی انگوٹھی واپس کر دی۔ یہودی کہنے لگا یہ آپ کے پاس آئی کہاں سے؟ میں نے سچی بات بتاؤں، میں نے یہ انگوٹھی چوری کی تھی، اور چوری کر کے میں سفر پہ نہیں جانا تھا، میں ویسے ہی چلا گیا، اور گہرے سمندر میں جب ہماری کشتی پہنچی تو میں نے وہاں یہ انگوٹھی پھینکی تھی، کوئی نکال نہ سکے، اور سونار سے بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ دوبارہ اس ڈیزائن کی اگلی کوئی انگوٹھی بنائے نہیں۔ اس نے کہا بس اللہ جل جلالہ دروشی پڑھنے پر سب کچھ عطا فرماتے ہیں، پریشانیاں بھی دور کرتے ہیں۔ یہودی کہنے لگا اب مجھے نا تھوڑا سا 1 منٹ، چند منٹ دو، میں آتا ہوں۔ اس نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد کہا مجھے بھی کلمہ پڑھا دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ دروشی پر ہر پریشانی دور ہوتی ہے، واقعی اللہ نے یہ آپ کی وہ پریشانی دور کی ہے جو میں کبھی تصور سے سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جو جتنا دروشی پڑھتا ہے وہ اللہ کے ہاں، اور پھر ایک اور بات، اعمال جتنے بھی ہوتے ہیں ان اعمال کا تعلق، نیک اعمال کا تعلق جہاں اللہ جل جلالہ نے آخرت کے ساتھ رکھا ہے، وہاں اللہ جل جلالہ نے دنیا کے ساتھ بھی رکھا ہے۔ نیک اعمال کا ثمرہ، نیک اعمال کا پھل، نیک اعمال کی جزا، نیک اعمال پر دنیا کے اندر بھی اللہ سب کچھ عطا فرماتے ہیں جو اس بندے کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور آخرت میں اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کسی آنکھ نے ان چیزوں کو دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے ان کے بارے میں سنا نہیں ہے، کسی انسان کے قلب پر ان کا تصور بھی نہیں آیا، کسی دل پر اس کا کھٹکا بھی نہیں ہوا۔ وہ کتنی عظیم نعمت ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے، اور پھر جمعے کے دن ایک اور حدیث مجھے یاد آئی، وہ بھی کہہ دوں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شب جمعہ میں جو گزر گئی ہے، اگلی آنی ہے نا، اگلا جمعہ بھی آنا ہے نا، اس دن کر لیں، اس دن کر لینا، جس کو اللہ نے زندہ رکھا وہ کر لے۔ فرمایا جو شخص شب جمعہ میں سورہ دخان پڑھتا ہے، جو کہ 25ویں پارے کی سیکنڈ لاسٹ سورت ہے، 25ویں پارے کی آخری سورت ہے سورہ جاسیہ، اس سے پہلے سورہ دخان ہے، اور اس سے پہلے سورہ لقمان ہے، لقمان اور جاسیہ کے درمیان سورہ دخان ہے۔ فرمایا جو شخص سورہ دخان جمعے کی شب میں پڑھتا ہے، صحیح بخاری ترمذی
کہ الفاظ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ترمذی، جامع ترمذی کے اندر بھی، بخاری شریف کے اندر بھی، کہ اس کی بخشش ہو گئی، یہ نہیں ہو جائے گی، اس کی بخشش ہو گئی۔ اور ایک روایت میں ہے جو شخص روزانہ سورہ دخان رات کو پڑھتا ہے 70,000 فرشتہ، ایک نہیں، کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتہ روزانہ پڑھنے والے کے لیے جس وقت وہ پڑھی گئی مکمل ہو گئی، اس وقت سے لے کر صبح صادق تک، مثلا آج صبح صادق ہوئی ہے 5:27 پر، 70,000 فرشتہ اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہتا ہے۔ شب جمعہ کے بارے میں فرمایا بخشش ہو گئی، اور عام دنوں کے بارے میں 70,000 فرشتہ روزانہ اس کی بخشش کی دعا کرتا رہتا ہے۔ اب یہ اعمال ایسے ہیں، سچی بات ہے، درود شریف کا پڑھنا، قرآن حکیم کی صورتوں کا پڑھنا، جو مخصوص صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، جیسے سورہ یاسین کے بڑے فضائل ہیں، فرمایا جو صبح پڑھتا ہے، شام پڑھتا ہے، جب بھی مرے گا شہادت کی موت آئے گی۔ میں ایک دفعہ مغرب کے بعد مسجد میں بیٹھا پڑھ رہا تھا، ایک ساتھی وہ اللہ غریب کے رحمت فرمائے فوت ہو گیا، ان کو پتہ نہیں تھا، مجھے کہنے یہ تھا جی صبح پڑھی تھی، ہم تو شام بھی پڑھ دے۔ میں نے اس سے کہا پیارے آپ کو معلوم نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کے بارے میں فرمایا جو صبح پڑھتا ہے، شام پڑھتا ہے، جب بھی مرے گا وہ شہادت کی موت مرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ یاسین کو جتنی شب میں تاخیر کر کے پڑھو اتنا زیادہ اجر ملے گا، لیکن اس زیادہ اجر لینے کی خاطر کبھی شب میں تاخیر کرتے کرتے چھوٹ جاتی ہے، نیند آنے لگ جاتی ہے، پھر آدمی پڑھ ہی نہیں پاتا۔ تو بہرحال یہ درود شریف کا پڑھنا اور یہ ساری چیزیں، یہ اللہ جل جلالہ ہمیں ان پر اپنے شان نشان عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور میں نے پچھلی جمعے میں بھی عرض کیا تھا سب سے افضل ترین درود شریف جو صحیح بخاری اکیلی نہیں، صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ، جتنے احادیث کے ذخیرے ہیں سب ذخیرہ احادیث میں موجود ہے کہ سب سے افضل ترین درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صحابہ فرماتے ہیں یہ سب سے افضل ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھلایا، اور ہمارے بزرگ وہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ توفیق عطا فرمائے نماز کے علاوہ روزانہ 100 مرتبہ اس کو پڑھ لیا کرو، اس کے بڑے فضائل ہیں، بڑے فوائد ہیں۔ اور کثرت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا، محدثین کرام رحمہ اللہ نے کثرت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم یہ 1000 مرتبہ جو پڑھے گا اس کے بے شمار فائدے۔ ایک عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہمیشہ عرض کرتا ہوں یہ کہ جتنی مرتبہ کوئی پڑھے گا اتنی مرتبہ اللہ جل جلالہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں فرشتہ نام لے کر، اس کے والد کا نام لے کر پہنچاتا ہے کہ اللہ کے نبی یہ پینسرے کی فلاں مسجد میں صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھ لو ایک دفعہ، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا گیا ہے۔ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جب وہ پہنچایا جاتا ہے میں اس کے لیے اللہ سے اس کے گناہوں کی بخشش کی دعا کرتا ہوں۔ نبی دعا فرما دے گناہ معاف ہوں گے کہ نہیں؟ پیر کے کہنے سے گناہ معاف نہیں ہوتے، یہ حدیثوں میں موجود ہے۔ نبی کے فرمان پر، فرشتوں کے دعا مانگنے پر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں پکی ٹھکی نص قطعی موجود ہیں احادیث طیبہ کی کہ ان کے ذریعے اللہ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ حق جل جلالہ ہمیں بھی یقین صادق نصیب فرمائے، اور ہر معاملے میں، ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی اللہ سے مانگتے ہی رہیں جیسے اللہ نے ہمیں سکھلایا ہے، ہر رکعت میں سکھلایا ہے،
خواہ وہ نفلوں کی رکھتے ہوں، واجب وطروں کی رکھتے ہوں، سنتوں کی رکھتے ہوں، فرضوں کی رکھتے ہوں، عیدین کی رکھتے ہوں، کسی قسم کی بھی ہم رکھتے پڑھ رہے ہیں، ہر رکعت میں ہمیں حکم ہے سورہ فاتحہ پڑھنے کا۔ وہاں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں یوں کہا کرو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہمیں حکم ہے کہ اللہ تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سی مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ہر لمحہ ہر آن ہدایت کے بہت سارے درجات ہیں، اور بہت درجات یہ قیامت تک آدمی لگا رہے تب بھی آخری درجے تک نہیں پہنچتا۔ تو اس لیے ہدایت مانگتے ہی رہنا چاہیے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک جو کہا ہے عمل کی اپنے شاہ نشان توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔